غمزہ صاحب، آپ نے اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی کے تحت یہ لکھا ہے کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک سرگزشت انظار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے آخری رسول نے اس دنیا میں ایک جو قیامت برپا کی، یہ کتاب اس کی سرگزشت ہے۔ جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس دور کے یہود و نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جو آیات احکامات سے متعلق ہیں جن میں شریعت بیان ہو رہی ہے، اصولی طور پر تو ہمیں ان آیات کو بھی اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے آپ کے اصول کے مطابق۔ جیسے نماز کا حکم ہے، وہ اصلاً صحابہ کرام کو ہی دیا جا رہا ہے۔ نماز کا حکم یا شریعت کے دوسرے احکامات آج کے دور میں یا قیامت تک کے لیے اگر ان کو ہم قابل عمل مانتے ہیں یا ان کو ضروری مانتے ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ سے استدلال ہونا چاہیے کہ یہ بات تو صحابہ کے لیے تھی، لیکن اس وجہ سے یہ میرے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ جو جتنے بھی احکامات تھے وہ میرے نزدیک اسی ذیل میں آتے ہیں کہ وہ اللہ خدا کے اعلی کار کی حیثیت سے ایک سزا کا نفاذ کر رہے تھے، تو اس سزا کے نفاذ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان میں کچھ چیزیں پیدا ہوں، ان کے لیے کچھ احکامات دے دیے گئے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری آ رہی ہے، تو آپ رات کو قیام کیا کریں۔ تو ایسے ہی جو شریعت کے احکامات ہیں، کیا ان کو ہم صحابہ کرام کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں اس اصول کو مانتے ہوئے کہ قرآن ایک سرگزشت انذار ہے؟ خاص کر سکتے ہیں، کیا معنی خاص ہی ہیں؟ پورا قرآن انہی کو مخاطب کر رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، خواہ وہ مشرکین عرب ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، خواہ ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ مشرکین عرب کو اور اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کو ان الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، تم نے فلاں شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے۔ کبھی عبادات کے معاملے میں، کبھی اخلاقی اصولوں کے بارے میں ان کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا انہی مخاطبین کے لیے ہے۔ خطاب کے لحاظ سے قرآن میں شاید ہی کوئی آیت تلاش کی جا سکے کہ جو مجھ سے آپ سے گفتگو کر رہی ہے۔ یہ قرآن کی اصل ہے۔ اب اس کے بعد وہ مجھ سے کیسے متعلق ہوتا ہے؟ مجھ سے وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے علم میں معنی، حقیقت اور بعد میں جب فقہ ایک قانون بن گئی تو علت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں کسی بھی کلام کا ریشنیل ہے۔ یعنی جس وقت آپ کوئی بات کرتے ہیں، خواہ وہ اس وقت کریں، خواہ وہ آج سے 4 صدی پہلے کریں یا 10,000 سال پہلے کریں، انسان کے ساتھ یہ چیز واقع ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بنا پر کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بنا یا وہ منات جس کو عام طور پر اصول فقہ میں کہا جاتا ہے، یا وہ ریشنیل جس کو آج کی زبان میں آپ ادا کریں، وہ اصل میں متعلق کرتا ہے۔ اگر وہ ریشنیل یا وہ علت یا وہ بنا یا وہ حقیقت یا وہ معنی ایسے ہیں کہ اس کے اجزاء بتمام و کمال مجھ سے متعلق ہو رہے ہیں، تو حکم بتمام و کمال مجھ سے متعلق ہو جائے گا، یا اسی طرح ہدایت بتمام و کمال مجھ سے متعلق ہو جائے گی۔ اگر وہ جزواً مجھ سے متعلق ہے، یعنی حقیقت جزواً متعلق ہے، تو جزواً متعلق ہو جائے گا، اور اگر وہ جزو کل ہر اعتبار سے وہیں رہ گیا ہے تو وہیں رہ جائے گا۔ تو میرے نزدیک تو یہی اصول ہے۔ اسی چیز کو میں نے اپنے ایک مضمون میں بھی ادا کیا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی ریلیونس یا اس کا تعلق آنے والے سارے زمانوں کے ساتھ اصل میں اشتراکی علت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ احکام وہ ہیں جن کو میری طرف رخ کر کے بیان کر دیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کی طرف، وہ سب کے سب انہی کی طرف رخ کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ وہی اولین مخاطبین ہیں، انہی کے سامنے وہ بات رکھی گئی ہے۔ اب مجھے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ مثلا عبادات کے بارے میں دیکھیے کہ ان کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو میں ان آیات پر جب غور کرتا ہوں تو مجھ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عبد و معبود کا تعلق ہے جس کے اظہار کے علامتی پیرائے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی اس سے مختلف کوئی ریشنل طے کر سکتا ہے، تو جب میں اس کو طے کروں گا اس میں غلطی بھی کھا سکتا ہوں۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا میں ابدیت سے ماورا کوئی مخلوق پیدا ہو گیا ہوں؟ نہیں۔ کیا معبود تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے ساتھ تعلق کے اظہار کے معاملات میں کسی تبدیلی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، وہ سب کے سب اسی طریقے سے مجھ سے متعلق ہوتے جائیں گے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ سائنس اب ایسے تصرفات کر رہی ہے کہ شاید انسان بدل جائے،
تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان بدل جائے گا اور ابدیت کا شعور اس سے محو ہو جائے گا تو دین غیر متعلق ہو جائے گا. تو اس لیے میرے نزدیک تو سارا کا سارا دین ایسے ہی متعلق ہو. صحیح. غامدی صاحب، یہ جو آپ نے اس نماز پڑھنے کے حق میں جو استدلال کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ جو بنیادی حیثیت ہے وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو نہیں رہی بلکہ میرے ریشنل کو ہوگی، میری عقل کو ہوگی. تو اس لحاظ سے کیا شریعت استنباطی ہو جائے گی؟ یہ تو میں سمجھ جاؤں گا ریشنل کے ذریعے کہ نماز پڑھنی چاہیے، خدا ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ کس تعداد میں پڑھنی چاہیے؟ یا مجھے خدا نے یہ کہا ہی نہیں سرگزشت انذار کے اصول پہ، یہ تو ان سے کہا تھا کہ آپ نے 5 ٹائم پڑھنا ہے. تو جو بات ریشنل کے ذریعے آئے گی وہ میرا ذہن قبول کر لے گا، اور جو اس طرح کا حکم ہوگا اس کے بارے میں آپ استنباط کر سکتے ہیں. یعنی یہ ریشنل آپ کو وہیں سے برآمد کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تو میں خود طے کروں گا، نہیں، معنی بھی میں خود ہی طے کرتا ہوں. یعنی جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہر حال میں وہیں کرنی ہوتی ہیں. یعنی وہ مجھ سے متعلق نہ بھی ہو تب بھی وہیں کرنی ہے. وہ احکام بھی تو آخر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، مانے جا رہے ہیں. مثلا رسالت مآب کے ساتھ بعض احکام خاص ہیں، تو میں کیسے ان تک پہنچتا ہوں؟ اسی طرح سے پہنچتا ہوں جیسے باقی احکام میں. یعنی پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ جو الفاظ ان احکام کو بیان کرتے ہیں یا اس بات کو بیان کرتے ہیں، ان الفاظ میں لفظ کا کیا مطلب ہے، ان میں جملے کی تالیف نے کیا تغیرات پیدا کر دیے ہیں، سیاق و سباق نے ان کو کیسے متعین کیا ہے. اس کے بعد جو ریشنل ہے یا علت ہے یا حکم کے پیچھے جو بنا کار فرما یا اس کا منات ہے، وہ جہاں پر استخراج میں دقت ہوتی ہے قرآن خود لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. تو وہ لفظوں میں جب اس کو بیان کر دے گا تو وہ چیز بھی مجھ پر بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور جو چیز بدیہی ہوتی ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ مجھ پر چھوڑ بھی دیتا ہے. تو اس طرح ہر چیز کو میں دیکھوں گا. مثال کے طور پر قرآن مجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ تم نماز کا اہتمام کرو، یعنی اپنے مخاطبین کو کہیے، یہی نہیں کہتا کہ نماز کا اہتمام کریں. اس کے بعد اس سے متعلق بہت سی باتیں کہتا ہے، اور یہ کتنی پڑھنی ہے، رکعتیں کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، اس کے بارے میں خود قرآن ان کو بھی اس موقع کے اوپر کوئی تفصیلی ہدایات نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ کے خاموش ہو گیا ہے کہ فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، جو پیغمبروں کا طریقہ ہے اسی کی پیروی کرو، یا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. تو پیغمبر کے زمانے میں بھی وہ اصل میں قرآن کے اس حکم کے امتثال میں کسی اور جگہ سے نماز کو حاصل کر رہے ہیں. تو یہی صورتحال ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی ہوگی. تو ریشنل قرآن مجید میں حکم کی بنیاد بتائے گا، اور قرآن کا حکم پھر جس طریقے سے اس کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود رہنمائی کرے گا. جب ریشنل مجھ سے متعلق ہو گیا تو حکم آپ مجھ سے متعلق ہو جائے گا، وہ آپ جہاں بھی پایا جائے گا. صحیح ہے. لیکن میں صرف مختصراً یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، اس کا استدلال اگر ہم قرآن کی اس سورہ نساء کی آیت سے ہم نکالتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق میں تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ ہر آیت ان سے متعلق ہے. تو وہ کیا ریشنل ہے جو اس بات کے لیے ہے کہ 5 وقت کی نماز مجھ پر آج فرض ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، ایک ہے کہ 5 وقت کی مجھ پر عائد کی گئی اور اس کی باز پرس ہوگی. اس کا ریشنل کیا ہوگا؟ تو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. قرآن مجید نے کسی جگہ پر بھی 5 وقت کی نماز کہہ کے نہیں کیا، بلکہ نماز کے بارے میں، بلکہ باقی عبادات کے بارے میں، بہت سے تطہیر بدن کے احکام کے بارے میں مجھے یہ ہدایت کر دی ہے کہ مجھے اس میں ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے. تو اسی وجہ سے میرے نزدیک تمام عبادات اصلاً سنت پر مبنی ہیں، وہ اصلاً قرآن پر مبنی نہیں ہے. کتاب الموقوتہ کی آیت بھی ایک واقعی حقیقت کو دہرا رہی ہے. اچھا، حاکم الصلاۃ بھی اصل میں پہلے سے موجود ایک چیز کی تاکید کر رہا ہے. جتنی چیزیں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی چیز کو قرآن نے انیشیٹ ہی نہیں کیا سرے سے. وہ تو پہلے سے موجود ایک ہدایت ہے، اس ہدایت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. جیسے میں مثال کے طور پر اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے اوپر 5 وقت نماز فرض ہے. تو یہ جو 5 وقت نماز فرض ہے کا جملہ میں نے بولا ہے، اس جملے سے آج نماز نہیں فرض ہو رہی، یہ اصل میں پہلے سے موجود ایک چیز کی حکایت ہے. تو قرآن مجید میں ایک کتاب موقوتہ ہے، یاقم الصلاۃ لدلوک الشمس ہے، یہ اصل میں ایک موجود چیز کی حکایت کے طور پر آئے ہیں. لوگوں نے جب ان کو ماخذ مانا ہے عبادات کا تو اس سے سارے مسائل پیدا ہوئے.